بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی 7 غلطیوں کی وجہ سے غریبی آتی ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم ہے، قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جانور ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، اور نہ ہی سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ ہی پہاڑوں کی چیونٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں عورتوں کی غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 1، رات کو جھوٹے برتن چھوڑ کر سونے والی عورت۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، میں بہت پریشان ہوں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بلا دیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا عورت کہیں تو رات کے کھانے کے جھوٹے برتن بغیر صاف کیے تو نہیں سوتی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں، میں کبھی کبھار برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا عورت، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو جس گھر میں جھوٹے برتن رکھے ہوتے ہیں تو وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا، وہ فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے عورت یاد رکھنا، ایسا گھر اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس گھر میں رات کے جھوٹے برتن رہ جاتے ہیں تو اسی غلطی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اے عورت، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارے گھر میں برکت ہو، تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو جھوٹا مت چھوڑنا۔ ناظرین، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن پڑے ہوں تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گڑ کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے ہی سونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈانپ دیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑا کرو، کہ اگر برتن کھلے ہوں گے تو شیطان اس میں تھوکتا ہے، اس لیے رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھک دیا کریں۔ نمبر 2، رات کو گھر میں جھاڑو دینا۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں اور شوہر ہے، سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم مفلسی اور پریشانی کی دلدل میں گرفتار ہو چکے ہیں اور ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت جس گھر میں بد دعا ہوگی اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، یا علی، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تو اپنے گھر کی صفائی کب کرتی ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں، بس کبھی صبح، کبھی شام، تو کبھی رات۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی رات کو نہ کیا کرو، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہیں رات بھر گھر کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں اور صبح ہونے کا انتظار کرتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، تو وہ کونے میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ادھر ادھر پریشانی کی حالت میں پھرتے رہتے ہیں اور بد دعا دیتے رہتے ہیں، اور اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو بس اسی بد دعا سے اس گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور خوشحالی پریشانی میں بدل جاتی ہے اور گھر سے برکت غائب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رات کو دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر تک سوئے رہنا۔ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ ہم کبھی بھی یہ جاننے کی زحمت نہیں کرتے کہ یہ بری عادت ہمیں کیا کیا نقصان پہنچا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر تک سونے کا رواج بن جائے، اس گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ صبح فجر کی نماز کے بعد فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں، تو جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور نماز قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق ان کے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں
और जो लोग सोए पड़े रहते हैं तो फरिश्ते इनका रिज़्क वापस ले जाते हैं। नंबर 4, गाना सुनने और गाना गाने वाली औरतें। आजकल का ये रवाज बन चुका है कि हर लड़का हर लड़की सोशल मीडिया टिकटॉक पर गाने सुनती रहती हैं और साथ साथ खुद भी गाती हैं। आजकल घरों के अंदर गाने चल रहे होते हैं, फिल्में चल रही होती हैं। औरतें मौसीकी की आवाज़ पर काम कर रही होती हैं और कहती हैं कि मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है, और इस बात को भूल जाती हैं कि जिस घर में मौसीकी चलती है अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में तंगी कर देते हैं। नंबर 5, औलाद को बुरा भला कहने वाली औरत। आजकल सब ने देखा होगा कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं। घर में रहकर बस वो माँ को ही तंग करते हैं। माँ अगर सफाई कर जाए तो बच्चे गंदगी फैला देते हैं, जिससे माँ को गुस्सा आ जाता है और बच्चों को गालियाँ देना शुरू हो जाती है। कुछ माँ बाप औलाद को जल्दी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो जो वालिदैन औलाद को बुरे अल्फाज कहेंगे या इनको कोसेंगे तो इनके रिज़्क को अल्लाह ताला वैसे ही तंग कर देते हैं। नंबर 6 अमल जिससे रिज़्क में कमी आती है वो ये है कि नामहरम को देखना। ये बदनज़री आज इतनी आम हो गई है कि चाहे आते जाते बाजार में देखें, गली में देखें, सेल फोन के ऊपर देखें, मर्द को देखें या मर्द की तस्वीर को देखें, एक ही है। तो नामहरम को देखने से अल्लाह ताला रिज़्क में तंगी फरमा देता है। नंबर 7, कुरान को भूल जाना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं और कुरान नहीं पढ़ते, और कुरान ना पढ़ने से वो कुरान को भूल जाते हैं। एक आलिम को रोज़ी की तंगी पेश आई तो इन्होंने एक दोस्त को ख्वाब में देखा और अपने हाल की शिकायत की। तो दोस्त ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि तुमने कुरान मजीद की कोई सूरत या कोई आयत याद की थी, फिर तुमने इसे भुला दिया है। आलिम ने कहा यह सच है। दोस्त इस पर गुस्सा हुआ और कहा फिर से याद करो। आलिम ने वैसा ही किया। फिर इसके घर से रिज़्क की तंगी जाती रही। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें रिज़्क की तंगी से बचाए, हमें कुशादा रिज़्क अता फरमाए और हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये इस्लामी मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा प्यारा चैनल नबी की प्यारी बातें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम हाजिर होंगे एक नई इस्लामी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।